کیا آپ کو پتہ ہے شیطان مردود کا باپ کون ہے اور ابلیس کی ماں کون ہے؟ تو ہیلو دوستو، السلام علیکم، میرا نام ہے عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں عاقب اسلامک ریئیکشن۔ اس دنیا میں لاکھوں سال پہلے جب کوئی انسان نہیں تھا، اس دنیا میں جناتوں کا بشیرہ تھا اور ان جناتوں کا بادشاہ چلیپا تھا۔ چلیپا جو تھا وہ ابلیس شیطان مردود کا باپ تھا اور اس کا چہرہ شیر کی طرح تھا۔ تو ہیلو دوستو، چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ پہلے جب زمین پر کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، زمین پر اس وقت جنات رہتے تھے جن کو اللہ نے زمین کا اختیار دے رکھا تھا۔ اس وقت جناتوں کا سردار چلیپا تھا جو کہ ابلیس کا باپ ہے۔ چلیپا کا چہرہ شیر کی طرح تھا۔ وہ بہت لمبا اور بہت زیادہ طاقتور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے اس لیے پکارتی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر لوگ دہل جاتے تھے، اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا کیونکہ اپنی قوم کو شاشین نے بہت سے فتوحات دلائے تھے۔ اور اس کی بیوی تبلیس تھی جو کہ ابلیس کی ماں ہے۔ تبلیس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح بہت بہادر اور طاقتور تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بے تحاشا جنگیں لڑی تھی۔ یہ اس حد تک بہادر تھی کہ جنات کی ساری قوم کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اور جب جناتوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان سرکش جناتوں کو مار پھینکو۔ ابلیس کہتا ہے کہ فرشتوں اور جناتوں کی جنگ میں میری ماں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر فرشتوں کے سامنے جناتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جناتوں کو بہت عبرتناک شکست ملی، اور جنات کی ساری قوم حیرت میں پڑ گئی کہ ہم فرشتوں کے سامنے کیسے کمزور پڑ گئے، فرشتے یہ جنگ کیسے جیت گئے۔ اس جنگ میں بہت سے جنات قتل کر دیے گئے، بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے جناتوں کو قید کر لیا گیا، جس میں شہزادہ ابلیس بھی تھا جس کا اس وقت نام عزازیل تھا۔ فرشتے جب قیدیوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے۔ تو فرشتوں نے ابلیس کی بہترین تربیت کی۔ اللہ کے رتبے اور اللہ کے جاہ و جلال سے ابلیس کو یعنی عزازیل کو آشنا کیا گیا۔ عبادت ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے اور بہت جلد یہ سب کچھ سیکھ گیا اور اتنی عبادت و ریاضت کی کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو گیا اور اپنی قابلیت کے ذریعے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ یہ یاد رہے کہ اللہ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کو ہر اس چیز کا علم ہے جو آگے ہونے والا ہے۔ اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ابلیس آگے جا کر کیا کرے گا، مگر اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک دن ابلیس آسمانوں کا چکر لگاتا ہوا لوح محفوظ پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جسے ہم ہر طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے جنت میں لے جائیں گے، پھر ہم اسے ایک ایسا کام دیں گے جس کا وہ انکار کرے گا اور نافرمانی کر بیٹھے گا اور بغاوت پر اتر جائے گا۔ عزازیل یعنی ابلیس اس عبارت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش کون ہوگا۔ جب پھر سے قریب سے دیکھا تو لکھا ہوا پایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور لعن و طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کی ایسی نافرمانی کرے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر بولا کہ اے میرے رب، شیطان رجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے، اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا سوف تراہ، تو جلد اسے دیکھے گا۔ اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا
اور تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل یعنی ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھ کو کس چیز نے میرا نافرمان بنا دیا؟ تو اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ پھر اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن قیامت آئے گی۔ تو اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی۔ تو ابلیس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور تو جب جب بھٹکائے گا اور جب جب میرے بندے توبہ کریں گے میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ تو ہمارا اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا تو اسی وقت شیطان کو نیست و نابود کر دیتا، مگر اللہ نے شیطان کو مہلت دے کر اپنے بندوں کو آزمانا چاہا اور دنیا کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ میرے بندے اس آزمائش میں پاس ہوتے ہیں یا